علم حدیث کے اوپر پابندی. مناظر احسن گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ پابندی لگائی تھی اس کے اوپر حدیث بیان کرنے, بیان حدیث کے اوپر, لکھنے پر بھی بیان کرنے کے اوپر کہ, اور بلکہ کہا تھا کہ جس کے پاس جو ذخیرہ ہے اس کو ختم کر. روایات یہ بھی ہیں مجھ سے بیان کرو, اور بلکہ زیادہ جو اسرائیل کے بارے میں بھی ہے, حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, حدثوا عنی ولا حرج, ٹھیک ہے, یہ ہے اس طرح. بنی اسرائیل سے جو اس کو لے لو, کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب نے اور شیخ انور نجفی صاحب نے ایک فقہ متعارف کروائی تھی, فقہ آل, فقہ الآل جسے کہتے ہیں. عموماً یہ فقہ جب بھی فقہ الآل کی یا فقہ جعفری کی بات آتی ہے تو اس سے مراد شیعہ اثنا عشریہ لی جاتی ہے, لیکن مفتی فضل حمدر صاحب نے اور شیخ علامہ انور نجفی صاحب نے اس کو خود اہل سنت کے اندر متعارف کروایا تھا کہ نہیں, ایک اہل بیت کی فقہ بھی ہے کہ جس کا وجود اہل بیت کی فقہ کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوئی, پھر صرف مقدماتی گفتگو ہوئی تھی علامہ شیخ انور نجفی صاحب اور مفتی فضل حمدر کے درمیان. اس بحث سے بہت سارے سوالات اٹھے جو میرے ذہن میں بھی تھے, یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. آئیے آج مفتی فضل حمدر صاحب سے اس موضوع پر ایک تفصیلی ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس کلی سوالات کے ساتھ ساتھ ہم جزوی سوالات بھی وقتاً فوقتاً مفتی صاحب سے کرتے آئیں گے. آئیے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار بار شکریہ کرتے کرتے ہمیں بھی شرمندگی ہو رہی ہے, آپ کو اتنی زحمت ہم آپ کو دے رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ ہماری بات پر ہمیشہ لبیک کہتے ہیں. آپ نے ایک سنی مدرسے میں بلکہ حنفی مدرسے میں اپنی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع بھی کیا ہے اور ختم بھی وہیں سے کیا ہے. آپ کے یہاں جو فقہ پڑھائی جاتی ہے اسے فقہ حنفی کہا جاتا ہے, اور جو فقہا کی کتابیں ہیں امام ابو حنیفہ کی یا دیگر فقہا کی, اس طریقے سے آپ کے پاس ایک مدون فقہ ہے جس کے اوپر پورا ایک سلسلہ آپ کا چلتا رہتا ہے. آج سے کچھ سال پہلے, سال سے 1.5 سال قریب پہلے, آپ نے ایک فقہ متعارف کروائی تھی پاکستان کے اندر فقہ الآل کے نام سے. الحمدللہ. تو اس فقہ کا جو وجود ہے وہ اگر کسی کی طرف آج کے دور میں منسوب ہے تو ایک خاص گروہ ہے, یعنی جسے شیعہ اثنا عشریہ ہم کہتے ہیں. اہل سنت کے اندر اس فقہ کے وجود پر کوئی دلیل, یعنی کہ جو اہل سنت کا ایک شخص اس کو فالو کرے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بعض چیزیں اہل بیت کے فضائل کی مل جاتی ہیں, حدیث ثقلین جس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ یعنی رسول نے کہا ہے کہ ان کی اتباع کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ جو فقہ ہے خاص, یعنی ایک الگ موضوع جس کے اندر فقہی احکام ہوتے ہیں, یعنی پیروی کی جائے, زندگی گزار جائے, اس قسم کی تفصیل, یعنی جو بھی اہل سنت ہے, جو بھی رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہے, اہل بیت کو لازمی بات ہے وہ ان فقہ کے اوپر تو نہیں چلتا ہے, وہ فقہ حنفی پہ چل رہا ہے یا فقہ شافعی پہ چل رہا ہے, کس پر بھی چلا, لیکن ان کو امام مانتا ہے یا بڑے اپنے جہد عالم. اس فقہ کا وجود, فقہ الآل جو آپ نے متعارف کروائی باقاعدہ طور پر, کیا آپ اس فقہ کو اہل سنت کے مسادر سے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں میں مصدر سے باہر نہیں جاتا, آپ یہ جو متعارف کروایا تھا کیا اس کو ثابت بھی آپ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. دیکھیں, اگر ہم رسول اللہ کے زمانے میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تربیت دینے کا, تعلیم دینے کا کیا انداز تھا؟ آپ نے مکہ میں تعلیم کیسے دی؟ آپ نے, لوگ آپ کے پاس آتے, قرآن مجید جو اترتا تھا اس کو لوگ حفظ کرتے تھے. قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں, آپ ان کو تلاوت کتاب اللہ کی آیات سکھاتے ہیں, ان کا تزکیہ, ان کا روحانی طور پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت کی تعلیم. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول اپنے زمانے میں تعلیم دے رہے ہیں اور کچھ ایسے افراد کو وہ مختص کر کے نہ جائیں کہ تم نے میرے بعد تعلیم دینی ہے. اس تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ آپ ایک معلم ہیں, آپ ایک مدرس ہیں, اور آپ نے اپنے اسی فریضے کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بعد ایک جماعت متعین کی,
اور بتایا کہ صحابہ سے بھی کہا کہ تم نے یہ جو دین ہدایت ہے اس کو کہاں سے لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے حدیث ثقلین کے حوالے سے بتایا، اور ہمارے اکثر جو علماء ہیں وہ جب حدیث ثقلین پہ پہنچتے ہیں تو اس کی یہی تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے بس اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ محبت کرنی ہے، ٹھیک، اور اس میں تمسک اتباع اس کا کوئی معنی مراد نہیں ہے. ورنہ کیونکہ اگر تمسک اور اتباع کو مان لیا جائے صحیح، تو پھر بعد میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمسک اور اتباع نظر نہیں آتا ہے، تو کیا مطلب پھر وہاں کیا حکم کر لگائیں گے. صحیح. تو اس لیے وہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمسک اور اتباع وجود نہیں ہے نا فقہ، یعنی اس کی جانب میں آتا ہوں، وہ سوالوں کے جواب میں دوں گا، لیکن پہلے تو یہ تو کلیئر کر لیں کہ حدیث ثقلین کو جو یہ اس اعتبار سے نہیں مانتے ہیں صحیح، تو وہ کیوں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حدیث ثقلین کو ان معنوں کے اندر مان لیں کہ جس طرح سے اپنے تمام تاریخی پس منظر کے ساتھ یہ روایت ہم تک پہنچی ہے، ٹھیک، تو پھر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں تو پھر انحراف، یعنی بعد کے زمانوں میں تو پھر وہ تمسک یا اتباع ہمیں نہیں نظر آتی. صحیح. اگر یہی بات ہوتی تو پھر کیا وجہ تھی کہ اور اسکول آف تھاٹ نظر آئے، ٹھیک، دوسرے گروہ نظر آئے. تو رسول نے اپنی زندگی میں ہی یہ متعین کر دیا اور صحابہ کو وقتاً فوقتاً بتایا لوگوں کو کہ یہ ہدایت کے جو ذرائع ہیں یہ تم نے کہاں سے لینے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ سے جو روایات اور احادیث صحابہ کرام نے سنی تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ تم اس کو بیان مت کرنا یا تم اس کو آگے نقل مت کرنا. صحیح. صحابہ بھی تو حدیثیں بیان کرتے تھے نا، جو آج ہمارے پاس ذخیرہ ہے یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ بھی تو ہدایت ہے جو انہوں نے آگے نقل کی ہے. ان سے بھی اور لوگوں نے، تابعین نے اور دیگر حضرات نے ان سے روایات لی ہیں ان سے. حضور نے سب کو فرمایا کہ حدثوا عنی ولا حرج، مجھ سے روایتیں بیان کرو، یہ کوئی تمہیں منع نہیں ہے، حدیثیں آگے بیان کر سکتے ہو. لیکن جو ہدایت کا منبع رسول کی ذات صرف پہنچانے والی نہیں ہے، بلکہ مکمل ہدایت کو اس دنیا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور انبیاء لے کر آئے ہدایت. یعنی ان کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک چیز لے کر آ جاتے ہیں اور وہ لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں، بلکہ ہدایت کا مدرسہ قائم کیا کہ جو بھی اس ہدایت کے مدرسے سے وابستہ ہو جائے گا اس کی دنیا اور آخرت کامیاب نجات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حدیث ثقلین سے مراد یہی ہے، ایک نجات ہے. حدیث ثقلین سے مراد یہی ہے کہ صحابہ کو، اور یہ افسوس کے ساتھ جب اس حدیث کے اوپر اترتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں کیوں نہیں کہا، اگر کہنا ہوتا تو وہاں پر کہا، حالانکہ وہاں پر بھی بیان کیا ہے، حدیث ثقلین کو وہاں پر بھی بیان کیا. صحیح. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا مصدر جو بیان کیا ہے وہ ہے اہل البیت علیہم السلام، یعنی قرآن اور اہل البیت. اب سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا اہل البیت کی جو فقہ ہے، یعنی جس معنوں کے اندر ہمارے ہاں فقہ حنفی ہے، شافعی، مالکی وغیرہ، کیا انہوں نے فقہ کا کوئی رواج دیا ہے، فقہ کی کوئی بنیاد دی ہے؟ بالکل دی ہے، اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر دی ہے. اور اس پر الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے شیخ انور علی نجفی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے اور میں نے اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی شکل کے اندر ہم نے دنیا کے سامنے متعارف کرایا، اور یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ ہم اہل البیت کے علوم کو زندہ کریں اور آج دنیا کے سامنے پیش کریں کہ وہ، یعنی حضور نے خود فرمایا کہ سنت زندہ کرنے والے جو ہے روایت ہے، اچھا بعض نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ روایت تو موجود ہے کہ جس زمانے کے اندر میری کوئی سنت مردہ ہو جائے اس کو زندہ کرنے والا ایسا ہے جس کے لیے شہیدوں کا ثواب ہے. تو آپ نے سنت کو زندہ الحمدللہ ہم نے جو رسول کی سنت تھی، ہاں ہم نے الحمدللہ یہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا تمام جو ہمارے ہاں اسکالرز حضرات ہیں وہ بیان کیا کرتے ہیں، مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں رسول اللہ کے علم کے نام پر. جب اگر وہ کتاب بھی لکھیں یا حدیثیں بھی بیان کریں تو کمزور سے کمزور روایت بھی وہاں پر اس کا حصہ بنا لیں گے، لیکن یہ متواتر روایتیں اس سے جان چھڑا دیتے ہیں اور پھر کبھی تعویل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی بہانے کرتے ہیں اور کبھی سے کیا گفتگو کرتے ہیں. اچھا مولانا میں کیا عرض کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو فقہ الآل ہے بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں کے اندر ہمیں روایات نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید امام علی علیہ السلام کو لکھوایا، امام علی نے قرآن مجید لکھا اور صحابہ کرام نے بھی لکھا اس کو، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں،
لیکن امام علی نے اس کو جمع کیا. اسی طرح اس قرآن کے ساتھ ساتھ امام علی نے ایک کتاب آپ کے پاس ہمیں نظر آتی ہے کہ جو موجود ہے. اس پر اگر ہم یہ روایت میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا اور اس کی سند بھی کہ یہ روایت کیا ہے اور میں کس جانب لے کے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہلے میں ایک بہت بڑی ہستی ہے ہمارے دارالعلوم دیوبند کی، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تدوین حدیث، تدوین فقہ بھی لکھی ہے انہوں نے، تدوین حدیث بھی موجود ہے. جی تدوین فقہ بھی لکھی ہے. تو تدوین حدیث کے اندر وہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام میں سے امام علی علیہ السلام وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اس بند دروازے کو کھول دیا کہ جو آپ سے پہلے علم حدیث علم کا بند تھا. اور صحابہ کے زمانے میں جب مطلق علم بولا جائے تو علم حدیث مراد ہوتا ہے، حدیث کا علم ہوتا حدیث کا علم مراد ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام کوفہ کے اندر مسجد میں لوگوں کو آوازیں دیا کرتے تھے اور یہ آواز لگایا کرتے تھے کہ کون ہے کہ جو 1 درہم کے بدلے میں وہ علم کو خرید لیں. یعنی مراد یہ ہوا کرتا تھا کہ جاؤ 1 درہم پر بازار سے کچھ کاغذ وغیرہ کچھ خرید لو اور پھر وہ میرے پاس لاؤ، میں تمہیں علم دوں، میں تمہیں لکھوا دوں. اچھا، تو اس سے وہ حارث اعور نام کے ایک شخص ہیں، وہ آئے اور انہوں نے وہ خریدا اور امام علی علیہ السلام کے پاس امام علی نے اسے علم لکھوا دیا، بہت سارا علم لکھوایا. اب یہ تو روایات میں نہیں نظر آتا کہ مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ وہ کیا علم لکھوایا ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ امام علی نے وہاں اس کے لیے علم لکھوایا. صحیح. اور امام علی علیہ السلام سے خاص طور پر جو آپ کے اہل البیت ہیں، آپ کی اولاد اور جو آپ کے مخلصین اصحاب ہیں، ان کے درمیان میں یہ بات طے تھی کہ جب وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ دین کا معلوم کیا کرتے تھے تو وہ علی بن ابی طالب کی اس کتاب سے لیتے تھے جو امام علی علیہ السلام کے پاس. یہ مناظر حسن گیلانی صاحب نے، مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے اس بات کو. اور ورنہ ہمیں کوئی اور علی کے سوا نظر نہیں آتا کہ جو حدیثوں کو اتنے بڑھ چڑھ کر بیان کر رہا ہوں. سلونی قبل ان تفقدونی کا ہے ایک، تو یہ سلونی قبل ان تفقدونی، اس کو ہمارے یہاں ایک جوش خطابت کے اندر بھی اس جملے کو آپ، لیکن اس کو آپ اگر عقلی اعتبار سے دیکھیں اس زمانے میں اس دور میں کہ علی ایسا کیوں رہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم علم کھو دو گے. میں چلا گیا کیونکہ اتنے زمانے سے علم حدیث کے اوپر پابندی، مناظر احسن گیلانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے باقاعدہ پابندی لگائی تھی اس کے اوپر حدیث بیان کرنے، بیان حدیث کے اوپر، لکھنے پر بھی بیان کرنے کے اوپر کہ، اور بلکہ کہا تھا کہ جس کے پاس جو ذخیرہ ہے اس کو ختم کر دے، اس کو ختم کر دے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور کیوں لگائی اس کی ایک بڑی وجہ حضرت عمر نے اس کو بیان. اور اس طرح ہمیں کچھ روایت بھی نظر آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے قرآن مجید کے علاوہ کچھ لکھا ہے فلیمحو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہو اس کو مٹا دے. اس کی تعبیر یہی کی جا سکتی ہے نا کہ اس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور حدیثیں جو ہے وہ، یہ روایت کہاں ہے کہ یہ مسلم میں ہے کہ جس نے میرے علاوہ قرآن سے علاوہ جو بھی کچھ لکھا ہے جو بھی لکھا اس کو مٹا دے. حضور نے دین کیسے پہنچے گا؟ تو یہ اس زمانے میں اس لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ اس زمانے میں حضور نے بیان کیا کہ جس زمانے میں قرآن مجید بھی نازل ہو رہا تھا اور اس زمانے میں حضور کے ارشادات بھی تھے. اگر وہ صحابہ وہ قرآن بھی لکھ رہے ہوں اور وہ حدیثیں بھی لکھنا شروع ہو جائیں تو وہ فرق نہیں کر سکیں گے نا کہ یہ قرآن کون سا اور حدیث کون سی. آج کے دور میں ہم پاکستان میں بیٹھ کے تو فرق کر سکتے ہیں، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، صحابہ کرام اس دور میں تطبیق نہیں کر سکتے. دیکھیں ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ باقاعدہ قرآن مجید کے اوپر ایک ٹائٹل اور ایک کور لکھا ہوتا ہے خوبصورت، اور اس کے اوپر اشاعت بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ قرآن مجید ہے. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا کتابوں کا انداز. اس زمانے میں تو صحیفے جمع کیے جاتے تھے کھجور کی اس کے اوپر، چھال کے یعنی اوپر، رسول اللہ یا اونٹ کے کوہان کے اوپر انتظام یہ کیا کہ آپ حدیث کو لکھنا ہی چھوڑ دو. نہیں، اس کی تطبیق یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں چونکہ یہ التباس، نہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہاں بس صحیح، میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں اس کی تطبیق میں آپ کے تعبیر کی جاتی ہے وہ آپ میں بیان کر رہا ہوں. ورنہ روایات یہ بھی ہیں مجھ سے بیان کرو، اور بلکہ زیادہ جو اسرائیل کے بارے میں بھی ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عنی ولا حرج. ٹھیک ہے، یہ ہے اس طرح بنی اسرائیل سے جو اس کو لے لو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. بنی اسرائیل کی یہ 7 کے الفاظ ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بس ان سے آپ روایت نقل کر سکتے ہیں. اچھا، حضور نے عبداللہ ابن عمر بن عاص کی ایک روایت ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس کو اجازت دی. عبداللہ ابن عمر بن عاص، بخاری کی روایت، بہت لوگوں نے ان کو منع کیا کہ تم ہر وقت لکھا کرتے حضور کے فرمان کو. صحیح. اور حضور کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں اور کبھی وہ
اچھے عالم میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیا کرتے ہو. یہ قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے منع کیا، نام نہیں بتایا وہاں کے اندر کہ قریش کے کون سے لوگ تھے کہ جو میرے پاس آئے کہ تم مت لکھا کرو. نام نہیں بتایا، نام نہیں ہے روایت کے اندر. عبداللہ ابن عمر بن عاص نے، اور یہ ایک بہترین صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن عمر جو ہیں یہ بہترین صحابی ہیں اور فقہا صحابہ میں سے. تو انہوں نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ حضور کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہو تم غصے والی باتیں بھی لکھ دیتے ہو، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تم وہ بھی لکھ دیتے ہو. تو حضور نے اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم تم لکھو مجھ سے، اللہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے حدیثوں کی اجازت دی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس میں تطبیق کر رہے ہیں. تو بہرحال موضوع کسی اور جانب چلا جاتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید بھی لکھوایا اپنے زمانے میں، قرآن مجید کو جمع بھی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ امت کی ہدایت کے لیے امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے ارشادات کو، آپ کی مجالس میں جو علوم بیان ہوتے تھے یا جو علم علی کو رسول اللہ نے دیا، اس کو باقاعدہ کتابی شکل کے اندر علی بن ابی طالب نے لکھا ہے. علی بن ابی طالب نے اس کو لکھا ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام. اچھا میرے بھائی، مناظر احسن گیلانی نے یہاں پر بڑے بہترین جملوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کے لیے یہ خراج تحسین بھی کیا ہے اور اقرار بھی کیا، اور کہا کہ یہ جو انس بن مالک اور دیگر صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو لکھا اور ہم نے اس کو بیان کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اعتراف کرنا، ان کو جو ایک جرت ہوئی ہے نا، شجاعت ہوئی اس اعتراف کرنے کی، یعنی یہ امام علی علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے ہوئی ہے. 3 ادوار کے بعد، یعنی حضرت ابوبکر اور عثمان کے بعد جو لکھنے کی اجازت ہوئی کہ امام علی کے فعل کے بعد امام علی علیہ السلام کی. تو امام علی آپ نے کہا کہ رسول خدا نے صحابہ کرام میں سے فقط حضرت علی کو ہی لکھوایا تھا، جی جی جی، کہ جنہوں نے لکھا ہو. اس بات کی کوئی کتاب کی ہے اپنے مناظر احسن گیلانی صاحب کی بات؟ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے. مناظر احسن گیلانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس روایت کو تو انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کو پورا تدوین حدیث کے اندر ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے، صحیح، جس میں امام علی علیہ السلام نے جو حدیثیں بیان کی اور جو آپ کی کوششیں ہیں، میں نے کہا نا وہ کہتے ہیں کہ دروازے کو توڑا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3111 اور 3112. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ امام علی کے پاس ایک پوری کتاب موجود ہے، ایک کتاب موجود ہے جس کے اندر فقہ ہے، جس کے اندر فقہ ہے. فقہ کے اندر فقہ محمدی ہے. اس کے اندر امام علی علیہ السلام نے اس کو اس کتاب کے اندر لکھا ہے. کہتے ہیں 3111 محمد بن الحنفیہ سے روایت ہے، اور انہوں نے نقل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا تھا ان کے حوالے سے کہ کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. اچھا، کچھ لوگوں نے امام علی کے پاس آیا اور حضرت عثمان کے جو محتسبین ہیں، ان کے زمانے میں جو ٹیکس کلیکٹر ہوتے ہیں، ان کی شکایت امام علی سے کی. ٹھیک. کہتے ہیں فَجَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عثمان، حضرت عثمان کے عاملین کی شکایت کی. فقال علی مجھے علی نے کہا اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيته بها. اچھا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ امام علی کہتے ہیں کہ جاؤ حضرت عثمان کے پاس اور یہ کتاب اٹھا لو. اگلی جو روایت ہے اس میں یہ ہے، یعنی کتاب کا لفظ باقاعدہ موجود ہے 3112 کے اندر. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ جاؤ یہ کتاب اٹھاؤ اور اسے لے جا کر حضرت عثمان کے پاس اور انہیں دکھاؤ کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقات، یعنی زمین سے متعلق خراج، ٹیکس اور لوگوں کی آمدنی سے متعلق تھے نا، فقہی احکام جو موجود ہیں، وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے. اچھا الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهِ. امام علی نے کہا کہ اپنے جو عاملین ہیں نا ان سے کہنا کہ اس کے مطابق عمل کریں. یہ یعنی جو ابھی ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے، بالکل، یعنی وہ جو کام کریں وہ اس کے مطابق کریں کہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں محمد بن حنفیہ، یہ ان کو بتاؤ کہ رسول اللہ نے جو زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے متعلق جو احکامات دیے اس کے اندر موجود ہیں. فَأَتَيْتُهُ بِهَا، میں ان کو لے کر، اس کتاب کو لے کر ان کے پاس آیا. وَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم سے دور رکھو، اس کو ہم سے دور رکھو. بعض یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے یا شارحین وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے آلریڈی یہ موجود ہے. تو پھر کیوں ہو رہی تھی خرابیاں؟ جی، تو پھر کیوں ہو رہا تھا اس کے برعکس عمل؟ نہیں،
وہ اگر وہ شارین یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے ان کو علم تھا تو حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے مطابق کرو گے. ہاں اس کے مطابق کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ پہلے سے ہے, یعنی ہمیں پہلے سے احکام موجود, یعنی جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ سنت کے مطابق ہے. ان کی شاید یہ ذہن میں ہوگا نا, یہ مترجمین کے ذہن میں ہوگا, ان کے ذہن میں تو ایسا نہیں ہوگا. واللہ عالم ان کے ذہن میں کیا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کچھ مترجمین نے یہ لکھا ہے, کہتے ہیں فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ, میں علی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دور رکھ. فَقَالَ دَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتَهَا, صحیح, جہاں سے آپ نے اٹھائی وہاں پہ اس کو روک دو. 3012 میں ہے یعنی صرف حجت تمام کر دی ہاں کہ یہ پہنچا دو بس. جی 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 جی. قال سمعت منصوری عن ابن حنفیہ قال ارسلنی ابی خذ هذا الكتاب. اس کتاب کا لفظ ہے. اچھا میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس کا ترجمہ کرنے والے, میں نے بخاری کے مختلف جو ہے وہ ترجمے ویب سائٹ کے اوپر دیکھا تو انہوں نے کتاب کا ترجمہ یہاں پر صحیفہ کیا ہے, کوئی رسالہ صحیفہ جو ہے وہ صفحہ وغیرہ کیا ہے. حیرت ہوتی ہے مجھے, یعنی ہم جو تحریف کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے اہل سنت کے اندر ترجموں کے اندر تحریف نہ کرتے تو پھر شاید میں واقعے کی سنگینی نہ سمجھتا. لیکن چونکہ یہ اس طرح کے معاملات کے اندر کوشش ان کی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ وہاں پر اپنی جانب سے, وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا نظر آ جاتا ہے, تو میں پھر سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ ادھر معاملہ گڑبڑ ہے. صحیح نہ کرتے سیدھا لکھ دیتے کہ حاضر کتاب, کتاب تھی بھائی ٹھیک ہے. ہم نے کب یہ کہا ہے کہ وہ کتاب کوئی ملا حضر الفقی کی جو ہے نا اس طرح کوئی کتاب لکھی فقہی ابواب کے اوپر تھی یا بخاری اس طرح, لیکن آپ نے اس طرح چھپایا کی کوشش کیوں کی؟ آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ اس طرح چھپاتے, آپ لکھ دیتے بس ٹھیک ہے کتاب ہے تو کتاب ہے. تو ایک اس روایت سے ہمیں یہ بات, اس لیے میں اپنے یہ بات میں نے تشریح اس لیے کی وضاحت کہ ناظرین کے اگر اس روایت کو لیں گے اور ویب سائٹ کے 3112 اور کھولنے کی کوشش کریں گے کہ فلاں فلاں ویب سائٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے تو ترجمہ میں یہ آئے گا, حاصل کتاب کا ترجمہ آئے گا صحیفہ. یعنی آپ نے یہ جو وجود فقہ العال تھا اس کو امام علی کی زبانی بیان کیا. امام علی کے پاس کتاب تھی, علی کے پاس کتاب ہے. اب وہ کتاب امام علی فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ کے جو زکوٰۃ سے متعلق, ٹیکس سے متعلق جو احکام ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں یعنی اقتصادیات کے مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. صحیح, تو کتنی تفصیل کے ساتھ ہوں گے. مطلب یہ چیپٹر تو بہت تیسرے نمبر پر آتا ہے نا. پہلے تو طہارت ہے, فقہ میں ہماری طہارت ہے, صلاۃ ہے, پھر اس کے بعد آپ روزہ رکھیں, پھر زکوٰۃ وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن امام یعنی اس درجے پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہے حضور نے گورنر سے متعلق کہ آپ کی حکومت کیسے ہونی چاہیے, آپ لوگوں سے کن لوگوں سے آپ, اچھا لوگ کن لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا, یعنی اسی روایت کے اندر ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے جو لوگ غربا جو تھے, غربا, ان سے. تو امام علی نے فرمایا کہ اپنے جو عاملین ان سے کہہ دیں. اور یہ فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کے اندر یہ ساری باتیں گفتگو ذکر کی ہے. ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے جو رسول اللہ کے جو فقہی احکامات تھے اس کو مدون کیا اور ایک کتاب کی شکل میں, اور وہ آگے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صرف امام علی کے دور تک ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ امام علی نے آگے اسے اپنے اصحاب تک بھی منتقل کیا ہے اسی احکام کو. اچھا, مناظر حسن گیلانی صاحب کے بقول, اور وہ کہتے ہیں کہ حجر بن عدی رضی اللہ عنہ ان کے پاس یہ موجود تھی, یہ کتاب. ہاں, یہ وہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مسائل پوچھے گئے طہارت کے, تو انہوں نے کہا کہ کتاب علی اٹھائی اور کہا اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے, الطہور نصف الایمان, الطہور شطر الایمان. یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے نا, صفائی ایمان کا حصہ ہے, تو کہا کہ اس کے اندر وہ نکال کے انہوں نے بیان کیا. یعنی گویا اگر آسان الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں فقہ محمدی تھی, بلا شک و شبہ, بلا شک و شبہ. رسول اللہ کی فقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا علم وہ امام علی کے پاس موجود. علم النبی حضرت علی کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. اچھا, علم النبی کے اوپر بیان کرتے ہوئے علی سے گزرنا پڑے گا. علی کے در کو اگر کراس کرو گے تو آگے جا کر آپ کو بڑے خطرناک موڑ آئیں گے, اور پھر وہ خطرناک موڑ ایسے آئیں گے کہ آپ لکھتے کچھ جائیں گے, بیان کچھ کر رہے ہوں گے, اور آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کچھ لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جوڑنے کی کوشش کی.